کی چاہت میں، شمسون جان سے گزر گیا عورت کی چاہت میں، دانیہ شیروں کی مان میں بھی رہا راحت میں۔ ہو جاؤ تم خدا کی محبت سے معمور، کر دے گا وہ معاف تمہارے سب قصور، رہے گا تمہارے ساتھ، کر دے گا کامیاب، دے گا ہر مقام پر برکت بے حساب۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ پہلا محبت۔ پہلا گرنتھیوں 13 آیت۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں۔ 13 آیت۔ غرض ایمان، امید، محبت یتی ہے لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ 4 آیت۔ محبت صابر ہے، مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ التشنا 6:5 آیت۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ زبور 119:132 آیت۔ میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔ انسان 3:12 آیت۔ کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ انسان 27:5 آیت۔ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ محبت کے لیے جو یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اسے اگاپے کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت۔ اور یہ محبت ہمیں یوحنا کی انجیل 15:9-11 آیت میں ملتی ہے۔ 9 آیت۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ 10 آیت۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے، اور اس کی محبت میں قائم رہو۔ میں نے یہ باتیں تم سے کی ہے کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت رکھو۔ ایک وہ محبت جو خدا نے دنیا سے کی۔ یوحنا کی انجیل 3:16 آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محبت نہیں کرتا، سب عشق کرتے ہیں، اور آج تک ہم نے چاہے ٹی وی میں دیکھا یا اپنے آس پاس دیکھا، جس کو بھی کبھی عشق کرتے دیکھا وہ شمشون کی طرح ہلاک ہی ہوا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شمشون والا عشق نہ کریں بلکہ اپنے دلوں کو خدا جیسی محبت کرنی سکھائے۔ قضات 16 میں جب تک شمشون نے دلیلا کو اپنی طاقت کا صحیح راز نہیں بتایا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب اس نے صحیح راز بتایا قضات 16:17 آیت، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں گرا، پر اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی خدا کا نذیر ہوں۔ اگر میرا سر منڈوایا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر عام آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر جب ہم 20 آیت کو دیکھتے ہیں تو ادھر صاف صاف لکھا ہے کہ خدا مجھ سے الگ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم خدا جیسی محبت جو نیک ہو، پاک ہو، وہ والی محبت نہیں کرتے تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ شمشون والا عشق نہ کریں بلکہ اپنے دلوں کو خدا جیسی محبت کرنی سکھائیں، کیونکہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو اگر ہم خدا سے محبت رکھیں گے تو خدا کو پا لیں گے۔ اگر کسی محل میں کوئی بادشاہ رہتا ہے تو ہمیں اس محل سے کچھ چاہیے تو ہم اپنے بادشاہ کے نوکروں سے کہتے ہیں، درخواست کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں بادشاہ سے بات کروائیں۔ اگر ہم بادشاہ کو جانتے ہوں گے تو ہمیں اس کے نوکروں سے درخواست نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر ہم بادشاہ سے محبت رکھیں گے تو وہ بھی بدلے میں ہمیں محبت ہی دے گا، کیونکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جان جائے گا کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہماری خدا سے محبت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ آمین۔ بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیشہ شاد رہتے ہیں۔
جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں ہمیشہ شاد رہتے ہیں۔ وہ شیروں کی مان میں بھی خوشی سے آزاد رہتے ہیں۔ وہ خوشی سے خدا کی ستائش میں مصروف رہتے ہیں۔ توقعات ہے خدا پر جن کے سدا غم سے دور رہتے ہیں۔ خوشی یعقوب پہلا باب 2 اور 3 آیت۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو تم کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ابدی خوشی یعنی کہ یہ وہ خوشی ہے جو ترقی میں چھائی رہتی ہے۔ اگر کبھی ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری کی صورت میں یا موت کی صورت میں، اگر ان آزمائشوں کے وقت ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، تب بھی ہمارے پاس جو ایک خوشی ہوتی ہے وہ روح القدس کی خوشی ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس یہ خوشی ہوتی ہے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں لگتا۔ لوگ ہمیں دیکھ کر بھی یہ کہیں گے کہ اس بندے کو ایسے جیسے کوئی دکھ ہے ہی نہیں، کہ اس کو جب بھی دیکھیں یہ خوشی نظر آتا ہے، کیونکہ فلپیو 4 آیت میں دی ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کیسا ہو کہ خوش رہو۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہر حال میں اور ہر وقت ہم خوش رہے، کیونکہ اگر خداوند کے پاک کلام کے موجودہ حکموں کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تبھی ہماری زندگی کا لیول ہوتا ہے، تبھی ہم لوگ زیرو سے ہیرو ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے بھی اپنی خوشی میں زندگی گزارنی ہے۔ اپنی خوشی ایسی خوشی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی خوشی ہے۔ خوشی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسباب۔ تو جس کے پاس اپنی خوشی ہو، اسے اور کسی چیز کی یا دکھ میں کسی کے حوصلے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اس کو روح القدس کی خوشی ملی ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس روح القدس کے پھل ہوں، اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ روح القدس کے پھل ایسے ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے پہلے ہمیں خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ پورے سال میں اسکول جاتا ہے اور اچھی طرح محنت کرتا ہے، پھر ہی انعام پاتا ہے۔ اگر ہم بھی پھل لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے ہر حال میں خوش رہنے کے وعدے کو نہیں بھولنا۔ آمین۔ اطمینان۔ سنتا ہے خدا کی جو محفوظ رہے گا، ہر آفت سے بے خوف اطمینان سے بھرپور رہے گا۔ شاگردوں نے بھی پکارا خدا کو طوفان میں، ہو گئے خدا کے حکم سے سب اطمینان میں۔ تمہارا دل بھی نہ گھبرائے، ہو جاؤ سکون میں، تو پاؤ گے ابدی زندگی، بسو گے خدا کے شیعون میں۔ اطمینان، امن، شانتی، یہ وہ اطمینان ہے جو ہر وقت ہمارے اندر ہوتا ہے۔ جیسے کہ یسوع نے کہا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی میں بھی جب رسولوں نے پہاڑ دیکھے، طوفان دیکھے تو وہ ڈر گئے، اطمینان میں نہ رہے۔ متی کی انجیل 8 باب 23 سے 27 آیت۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ آمین۔ یہاں تک کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ کشتی میں موجود تھا، مگر پھر بھی وہ اطمینان میں نہ رہے، مگر یسوع مسیح اطمینان میں بنے رہے، امن میں بنے رہے۔ یہ وہ اطمینان ہے جو طوفانوں کو دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ رومیو 8 باب 6 آیت۔
اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ دیکھیں ہمیں بائبل مقدس میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر ہم جسمانی نیت رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، الٹا ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے اور ہمیں موت ملتی ہے۔ اور اگر ہم روحانی نیت رکھتے ہیں تو ہمیں روحانی نیت میں زندگی کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی ملتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس اطمینان میں قائم رہیں گے جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، تو بھی ہم زندگی یعنی کہ روحانی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایرین۔ یوحنا کی انجیل 16 باب 33 آیت: میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ادھر صاف صاف لکھا ہے تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ یہ وہ اطمینان ہے جو روح القدس ہمیں انعام کے طور پر دیتا ہے۔ تو خدا ہم سب کو بھی اپنا اطمینان عطا کرے، آمین۔ تحمل: جیسے خدا تحمل کرتا ہے تمہاری توبہ کے انتظار میں، جیسے خدا تحمل کرتا ہے تمہاری توبہ کے انتظار میں، تم بھی فروتن بنو اور بڑھتے جاؤ خدا کے پیار میں۔ برداشت کرو ایک دوسرے کی، تم بھی تحمل کے ساتھ امن سے رہو روح کے ذریعے کلام مکمل کے ساتھ۔ امن سے رہو روح کے ذریعے کلام مکمل کے ساتھ۔ تحمل: پہلا تموتھیوس پہلا باب 16 آیت: لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں، آمین۔ پولس رسول بول رہا ہے کہ خدا نے مجھے ایسے فروٹ سے بلیس کیا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جب مجھ گناہ گار پر خدا رحم کرے گا تو جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں گا۔ اس کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لانگ سفرنگ، یعنی کہ لمبے عرصے تک برداشت کرنا۔ پھر جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سلونیس، مطلب کہ آہستہ آہستہ چلنا۔ زیادہ تر یہ آزمائش کے وقت تحمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ افسیوں 4 باب پہلی آیت: پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ یہاں پر پولس کہتا ہے کہ دیکھو جو میں قیدی ہوں۔ پولس رسول اس وقت قیدی تھا۔ قید خانہ میں پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے۔ وہ قیدی ہونے کے ناطے، جیل میں ہونے کے ناطے وہ مسیح کی محبت، تحمل اور برداشت کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج اگر ہم بھی دکھ تکلیف میں گھرے ہوئے ہوں، مصیبتوں کی زنجیروں نے ہمیں باندھ لیا ہو، تب بھی ہمیں تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پولس رسول نے قید میں رہ کر کیا، آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ افسیوں 4 باب اور 2 آیت: یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ یعنی کہ ہمیں برداشت کرنی ہے ہر وہ بات، ہر وہ دکھ جو ہمیں ملے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہے متی کی انجیل 5 باب اور 39 آیت: لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ہمیں بدی کے بدلے بدی نہیں کرنی بلکہ ہمیں نیکی کرنی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم لوگ اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھتے ہیں تو کیا فائدہ، ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنی ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہمیں تماچا مارتا ہے تو کیا ہم خدا کے حکموں کے مطابق دوسرا بھی اس کی طرف پھیر کرتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم تحمل سے کام لیں گے تب ہی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ خداوند اسی کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو بھی روح القدس کا یہ انعام عطا کرے اور ہم بھی برداشت کرنے والے بنیں۔ آئیں سب اپنی اپنی زندگیوں پر دھیان دیں کہ کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کیا ہم اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا آگے کرتے ہیں یا اس کو جواب دیتے ہیں تماچا مار کے؟ خدا ہم سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ خدا کی مہربانی کو دیکھ جو تجھ پر ہے، خدا کی مہربانی کو دیکھ جو تجھ پر ہے،
قائم رہ اس ایمان پر جو وسیلے خدا پر ہے۔ خدا کے برگزیدوں کی طرح مہربانی کا لباس پہن لو، برداشت کرو اور معاف کرو، برداشت کرو اور معاف کرو، مہربانی کی راہ کو جان لو، خدا کی مہربانی کی قدر کرنا دل میں اپنے تھان لو۔ رومیو 2:4 یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فورلیس، اور یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یونانی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مہربانی کا مطلب ہے کہ رحم دل ہونا، کسی پر رحم کرنا، مہربان ہونا۔ ہم لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کیسی مصیبتیں آنے والی ہیں، پھر بھی وہ رحم دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، مہربان ہو رہا ہے ان سب پر جو اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا، کسی پر لعنت نہیں کرتا، بلکہ وہ سب پر مہربان ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی رحم دل ہوں۔ آج ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگ خدا کی طرح مہربان رہتے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی خدا کا یہ پھل موجود ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ پہلے ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے، خود پر توجہ دینی چاہیے، خود پر محنت کرنی چاہیے۔ جو وقت ہم دوسروں کی غلطیاں نکالنے پر لگاتے ہیں، اگر وہی وقت ہم خدا کو دعا کرنے میں مشغول رہے تو میرا ایمان ہے کہ خدا ہم سب کو روح القدس انعام کے طور پر دے گا، اور لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں گے کہ واقعی مسیح میں چلنے کے کتنے فائدے ہیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کو چھوڑ اور نیکی کر، بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ بنا لے سب کے دل کو نیکی سے اپنا گھر، چھوڑ دنیا کی خوشی کو، خود کو نیکی سے بھر، خدا بھی دے گا تجھ کو آب حیات سے پھل۔ جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اگوتسر۔ دوسرا تسلنیکیوں اس کا 1 باب اور 11 آیت۔ اسی بات سے ہم تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کے ہر ایک کام کو نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے۔ نیکی جو ہم اصل میں حقیقت میں کرتے ہیں وہ نیکی ہے۔ اس پھل کو ہم اپنی باتوں سے بیان نہیں کر سکتے کہ مجھ میں نیکی کرنے کا اتنا پھل موجود ہے، بلکہ یہ حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی مانگنے والا آ گیا ہو یا راستے میں مانگنے والا ملتا ہے تو ہمیں اسے باتیں نہیں سنانی چاہیے کہ تم یہ کرو وہ کرو کام کرو، نہیں، بلکہ ہمیں اس کی ضرورت کے مطابق جو ہم اسے دے سکتے ہیں دینے چاہیے، کیونکہ مقدس پولس رسول بھی کہتا ہے کہ نیکی سے لپٹے رہو۔ تو ہمیں ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے اور نیکی سے لپٹے رہنا ہے۔ گڈنس از سین آور ایکشن، نیکی ہماری عمل کو کھا جاتی ہے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 12 باب اور اس کی 9 آیت۔ محبت بے ریا ہے، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو۔ اگر ہمارے اندر بھی جو محبت ہو وہ بھی بے ریا ہو، کسی لالچ کے غرض سے نہ کی جائے۔ بدی کرنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے خدا کے حکم پر چلنا۔ تو اسی لیے ہمیں نیکی سے لپٹے رہنا ہے، یعنی کہ ہر وقت ہم گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہمیں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے نیکی سے لپٹے رہو، یعنی کہ جب بھی نیکی کرنے کا موقع ملے نیکی کرے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ پھل پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو خدا سے دعا مانگیں کہ خدا ہمیں نیکی کرنے کا گہرا فضل عطا کرے اور نیکی سے لپٹے رہنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ نہ الجھو، خداوند میں دینداری کرو، دنیا کے کاموں میں نہ الجھو، خداوند میں دینداری کرو۔ جو بھی کام کرتے ہو خداوند میں ایمانداری کرو،
जो तुमको सौंपा गया है उसमें पूरी अपनी जिम्मेदारी करो, खुदा के हुक्मों को मानो और खुदावन में इंकिसारी करो। ईमानदारी, फेथफुलनेस। यूनानी ज़बान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है पिस्टिस। इसका मतलब है एक तरह का सबूत, पाकरू का सबूत जो हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते जिंदा रहते हुए ईमानदारी लोगों को दिखाते और ईमानदार रहते हैं, यानी कि हम लोग भी पाकरू का एक तरह का सबूत हैं। अगर हमारे अंदर ईमानदारी होगी, अगर हम भी ईमानदार रहते हैं तो हम भी पाकरू का एक तरह का सबूत हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं उनको दुनिया में कुछ रिश्ते इतने अजीज होते हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग इन पर आंखें बंद करके भी यकीन कर सकते हैं, मगर फिर भी इन्हें डर ही रहता है कि कहीं ये हमारी बात किसी और को ना बता दें। लेकिन जब हम अपनी कोई बात खुदा से करते हैं तो हमें किसी किस्म का डर नहीं होता कि खुदा हमारी बात किसी और पर जाहिर न कर दे, क्योंकि हमें उस पर यकीन होने के साथ साथ उस पर ईमान भी होता है कि वो ईमानदार है और वो किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि हमें उस पर खुला यकीन होता है। जिसमें पाकरू का ये फल होता है, हम उस पर भी यकीन रख सकते हैं, उस पर यकीन रखा जा सकता है, जिसमें ये फ्रूट पाया जाता है। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और 11 आयत। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे। खुदा हमको ईमानदार रहने की तौफीक अता करे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। एक दूसरे की बर्दाश्त करो, हिलम के साथ तहम्मुल करके एक दूसरे की बर्दाश्त करो, मेल मिलाप के तालब रहो, किसी को ना नाराज करो। हिलम से ही तुम एक दूसरे के कसूर माफ करो। नाराज हो किसी से तो सूरज डूबने से पहले ही दिल को साफ करो। नाराज हो किसी से तो सूरज डूबने से पहले ही दिल को साफ करो। यूनानी ज़बान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्राइटिस। मत्ती की अंजील 11 बाब 29 आयत। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे दिल को और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। इधर लिखा है मैं हलीम हूँ, और जो यीशु मसीह को जानने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, उनमें भी रूह कुदस का ये फल मौजूद होगा। वो हलीम होंगे और नरमी से सबसे बात करेंगे, उनमें किसी किस्म का गुरूर अकड़ नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा के पैरोकार होंगे और उनमें ये सब बातें ही नहीं होंगी कि अगर उसको किसी चीज़ का इल्म है, नॉलेज है, तो दूसरों को कम तर समझना और खुद को सबसे बड़ा समझना ये लोग हर हाल में दूसरों के साथ नरमी से पेश आने वाले होंगे, चाहे सामने वाले को बीमारी हो या कुछ भी। अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी को जख्म हो तो हम उनके करीब जाना पसंद नहीं करते, मगर ये लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि मत्ती की अंजील 20 बाब और 16 आयत में लिखा है कि इस तरह आखिर और अव्वल हो जाए और अव्वल आखिर हो जाए, कि यानी कि जो अपने आप को बड़ा समझेगा वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा समझेगा वो बड़ा किया जाएगा। जो हर जगह बस मैं ही हूँ कि जो तलीम दे रहा है देगा, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, और जो खुदा के कलाम की तलीम देगा, नरमी को हलीमी को जाहिर करेगा, तो खुदा उसकी इज्जत खुद ब खुद बना देगा। खुदा हम सबको रूह कुदस का ये फल अता करे कि हम लोग भी खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों, हर किसी से अकड़ का नहीं बल्कि नरमी हलीमी से बात करें। अगर हमें खुदावत ने बरकत दी है तो हमने उस पर गुरूर नहीं करना कि मेरे पास ये है और लोगों को कम तर समझना कि लोगों के पास कुछ नहीं है। आज हमें जरूरत है कि हम बाइबल मुकद्दस की इस आयत को याद रखेंगे, आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, और खुदा हम सबको कलाम पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। परहेजगारी। खुदा का फजल ही सब की निजात का बाइस है। खुदा का फजल ही सब की निजात का बाइस है। हर एक ज़बान पर खुदा की ही सताइश है। उसी ईमान में चलते हुए हर बुराई से परहेजगारी करो, नेकी के तालब रहो, हर गुनाह से खुद को इनकारी करो। ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है
وہ ہے غلطیاں۔ غلطیاں 5 بات 16 آیت میں لکھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ ادھر صاف صاف لکھا ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو۔ مگر آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ روح کے موافق چلتے ہیں؟ نہیں، ہم روح کے موافق نہیں چلتے اور نہ ہی ہماری سوچوں پر خیالوں پر ہمارا کنٹرول ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ہم پرندوں کو اپنے اوپر اڑنے سے روک نہیں سکتے مگر ان کو گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے دماغ میں کوئی گندی سوچ آ جاتی ہے تو ہم نے خود کو اس پر عمل کرنے سے روکنا ہے۔ ہم نے گناہ سے پرہیز کرنا ہے، بدی سے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں بہت سے ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں۔ مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دماغی اور جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور معافرت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری۔ تیتس 2 باب 2 میں لکھا ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خوشیوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیاوی خوشیوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں پرہیزگاری کا مظاہرہ کرنا ہے، خود پر کنٹرول کرنا ہے، ہر حال میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، گناہ سے بدی سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہر قسم کی جسمانی خوشیوں سے خود کو قابو میں رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر جان سکیں گے کہ واقعی اس میں پاک روح کے پھل موجود ہیں اور لوگ بھی ہماری طرح کی زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ آئے سوچیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیسا نمونہ بننا ہے۔ خدا ہم سب کو روح قدس کے لیے یہ پھل عطا کرے۔ آمین۔